امت کے اوپر مسلط ہے۔ میرے بھائیو، اس کا علاج کیا ہے؟ پولیٹیکل ریولوشن۔ جب تک ایک سیاسی انقلاب نہیں آئے گا، ایجنٹوں کو، غلاموں کو، ڈرپوکوں کو، بزدلوں کو، خائنوں کو، غداروں کو حکومت کے تخت سے نیچے نہیں گراؤ گے، امت آزاد نہیں ہوگی۔ یہ امجد خان جدول پی کے 45 کا الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ امت کی آزادی کا جنگ لڑ رہا ہے، یہ مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ حرمین شریفین کی دفاع کا جنگ لڑ رہا ہے، ہم آپ کے اندر نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے میرے بھائیوں، جماعت اسلامی کا ساتھ دے، ترازو کا ساتھ دے، امجد خان جدول کا ساتھ دے، عبدالرزاق عباسی کا ساتھ دے، یہی امت کے روشن مستقبل کا راستہ ہے، پاکستان کے روشن مستقبل کا راستہ ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، ووٹ کی پرچی کو ہلکا نہ سمجھو، یہ الیکشن معرکہ ہے اسلام اور کفر کا، یہ الیکشن معرکہ ہے پاکستان کے اندر امانت و دیانت کا اور چور اور ڈاکوں کا، یہ الیکشن معرکہ ہے عوام کی حکمرانی کا یا ایک چھوٹے سے طبقے اشرافیہ کے نام پر مافیا کے حکمرانی کا۔ ہم آپ کا جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس مٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے آئندہ نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ معیشت تباہ کر دی۔ آپ دیکھ لیں، آج 77 سال ہو گئے پاکستان کے، پاکستان 2.5 لاکھ روپے ہر پاکستانی مقروض ہے۔ میں نے تو قرض نہیں لیا، امجد خان جدول نے قرض نہیں لیا، یہ تو ہمارے نام پر ان لوگوں نے قرض لیے۔ ہمارے پاس تو نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑک ہے، اور ابھی امجد خان جدول کہہ رہا ہے کہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ ہمارے گلی محلے گندگی کے ڈھیر بن گئے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ ہر پاکستانی 2.5 لاکھ کا مقروض ہے۔ یہ کس نے قرض لیا؟ میں نے تو نہیں لیا، یہ ان حکمرانوں نے لیا۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو 60,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا گیا ہے، ان تمام حکمرانوں کو جنہوں نے قرضہ لیا ہے ایک کمیشن بننا چاہیے کہ یہ قرضہ جو انہوں نے لیا ہے 60,000 ارب سے زیادہ، 2.5 لاکھ روپے ہر پاکستانی مقروض ہے، یہ کہاں خرچ کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ایک دفعہ میں گیس کے محکمے نے 193% اضافہ گیس نہیں کیا۔ یہ انسانیت ہے؟ 5% اضافہ، 10% اضافہ، 15%، 20%، یہ 50%، 193%، یہ ڈاکہ ہے، ڈاکہ، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ جو محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں، 1,000 روپے فکس چارج، 1,000 روپے فکس، آج کے اخبار میں 70 ارب روپوں کا ڈاکہ آج آپ کے جیبوں کے اوپر گیس والوں نے ڈالا ہے۔ 1 روپے 15 پیسے بجلی کے یونٹ میں اضافہ، 22 ارب روپے کا ڈاکہ واپڈا والوں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ڈاکو ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس نہیں ہے، ادویات کی قیمتیں، آٹا، چینی، چاول، گھی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں۔ اس وقت کسانوں کو ضرورت ہے یوریا کھاد، یوریا کھاد نہیں ہے، بلیک میں 3,500 روپے پوری یوریا کھاد 5,500 روپے میں مل رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آٹا مافیا، یوریا مافیا، چینی مافیا، سریا مافیا، آئی پی پیز مافیا، مافیا کی حکومت ہے۔ یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ مافیا ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ ان کو اور طاقت نہ دو، ان کے ہاتھوں میں اور طاقت نہ دو، ان کے ہاتھ کاٹو، ووٹ کی طاقت سے ان کے ہاتھ کاٹو، ورنہ پاکستان اس طرح ہے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کو بنایا ہے 1% ریپبلک، 1%، جرنیل، جج، سیاستدان، بیوروکریٹ، ان 4 طبقے 1%، 1% ہے۔ یہ 1% پاکستان کے مالک ہے، یہ باقی 99% پاکستانی دن رات محنت کر کے اپنی محنت کی کمائی ان کے جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ 1% ریپبلک، 1% اشرافیہ،
پاکستان کے اندر ایشوشیٹ کر رہی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو بننا تھا اس کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا. اشرافیہ جمہوریہ پاکستان یہ ظلم ہے. پاکستان اشرافیہ کر رہی ہے, مافیا کر رہی ہے, جردیلوں کا, بیوروکریٹس کا اور کرپٹ سیاستدانوں کا افسر شاہی کر رہی ہے. پاکستان کے غریبوں کا ہے, پاکستان کے عوام کا ہے. آئیے اقبال اور قائد کے پاکستان کے اوپر جو اشرافیہ نے قبضہ کیا ہے, اقبال اور قائد کے پاکستان کو آزاد کرو. ہم پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ جو 400 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں, نواز شریف کے گھر کا رقبہ کتنا ہے, زرداری کے گھر کا رقبہ کتنا ہے, اور ایک گھر نہیں ہر شہر میں ایک گھر. عمران خان کے گھر کا رقبہ کتنا ہے. جو 400 اور 500 کنال کے گھر میں رہتا ہے وہ آپ کا درد سمجھے گا, وہ غریب کا درد سمجھے گا. وہ نہیں سمجھ سکتا آپ کا درد امجد خان جدون سمجھے گا. یہ دیکھیں, ختم نبوت کی قرارداد میں نے پاس کی, ناموس رسالت کی قرارداد میں نے سینٹ سے پاس کی, اور میں نے قرارداد پاس کی کہ سرکاری خط و کتابت میں جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لیا جائے گا اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا. یہ ہم حرمتی قرآن کے پاسبان ہیں, ہم ناموسی رسالت کے پاسبان ہیں, ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں, ہم آپ کے خاندانی نظام کے, اقدار کے, روایات کے, شرم و حیا کے پاسبان ہیں, ہم آپ کے مال کے پاسبان ہیں, ہم آپ کے آئندہ نسلوں کے پاسبان ہیں. ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں پاکستان کے مسائل کا حل ثابت ہو گیا. کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے. حل صرف جماعت اسلامی, حل صرف جماعت اسلامی. باقی پارٹیاں یہ پارٹ آف دا سلوشن نہیں ہے, یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. یہ چوروں کی پارٹیاں ہیں. صرف جماعت اسلامی آپ کو امریکی غلامی سے, اس مہنگائی سے نجات دلا سکتی ہے. تو میں اپنے محترم خواتین اسلام سے بھی کہتا ہوں, اپنے بھائیوں سے, بزرگوں اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں, آئیے پاکستان کی اس جنگ میں ترازو کا ساتھ دیں, اسلام کی اس جنگ میں ترازو کا ساتھ دیں, عوام کی اس جنگ میں امجد خان جدون کا ساتھ دیں, اور اپنے بچوں کی روشن مستقبل کی اس جنگ میں جماعت اسلامی اور ترازو کو ووٹ دیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سفیر بنیں گے. سفیر بنیں گے نا, امجد خان جدون کے سفیر بنیں گے. ایک ایک مسجد اور محلے کو مورچہ بنائیں, ایک ایک گاؤں کو مورچہ بنائیں. ہر آپ میں سے ہر بندہ امجد خان جدون اور عبدالرزاق قاسم بن جائیں, اور سفیر بن جائیں, ایمبیسڈر بن جائیں. پاکستان اور اسلام کی, ختم نبوت اور ناموس رسالت کی, مسجد اقصی کی آزادی کی, حرمین شریفین کی دفاع کی اس جنگ میں امجد خان جدون کا اور عبدالرزاق عباسی کا, جماعت اسلامی کا اور ترازو کا ساتھ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ.